अस्सलामुअलैकुम। बुखारी शरीफ का पार्ट 1 चैप्टर 1 का पैराग्राफ 7। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अबू सुफियान बिन हर्ष रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे बयान किया कि रोम के बादशाह हिरकल ने अबू सुफियान को कुरैश की एक जमात समेत बुलवाया। ये जमात सुलह हुदैबिया के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफारे कुरैश के बीच तयशुदा वादे की मुद्दत में मुल्क शाम तिजारत की ज़रूरत के लिए गई हुई थी। ये लोग इलिया बैतुल मुक़द्दस में उसके पास हाजिर हो गए। हिरकल ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उस वक्त उसके इर्द गिर्द रोम के सरदार बैठे हुए थे। फिर उसने उनको और अपने तर्जुमान मतलब बताने वाले को बुलाकर कहा कि वो आदमी जो अपने आपको नबी समझता है, तुम में से कौन उसका करीबी रिश्तेदार है? अबू सुफियान ने कहा, मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। तब हिरकल ने कहा, इसे मेरे करीब कर दो और इसके साथियों को भी करीब करके इसके पास बिठाओ। उसके बाद हिरकल ने अपने तर्जुमान से कहा, इनसे कहो कि मैं इस आदमी से उस आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवालात करूँगा। अगर ये गलत बयानी करे तो तुम लोग इसको झुठला देना। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर झूठ बोलने की बदनामी का डर नहीं होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़रूर झूठ बोलता। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इसके बाद पहला सवाल जो हिरकल ने मुझसे आपके बारे में किया वो ये था कि तुम लोगों में उसका ख़ानदान कैसा है। मैंने कहा, वो ऊँचे ख़ानदान वाला है। फिर कहने लगा, अच्छा तो क्या ये बात उससे पहले भी तुम में से किसी ने कही थी? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, अच्छा उसके ख़ानदान में से कोई बादशाह गुजरा है? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, अच्छा ये बताओ कि बड़े लोगों ने उसकी पैरवी की है या गरीबों ने? मैंने कहा, कमज़ोरों ने। कहने लगा, उसके मानने वाले दिन व दिन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? मैंने कहा, उनकी तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। कहने लगा, उसके दीन में दाखिल होने के बाद कोई आदमी उसके दीन को नापसंद करते हुए उसके दीन से फिर जाता है? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, उसने जो बात कही है, क्या उस दावा ए नबूवत से पहले तुम लोग उसको झूठा कहा करते थे? मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, क्या वो धोखा देता है? मैंने कहा, नहीं। अलबत्ता हम लोग इस वक्त उसके साथ सुलह राजीनामे की एक मुद्दत गुजार रहे हैं, मालूम नहीं इसमें वो क्या करेगा। अबू सुफियान कहते हैं कि इस जुमले के सिवा मुझे और कहीं अपनी तरफ से बात दाखिल करने का मौका नहीं मिला। कहने लगा, क्या तुम लोगों ने उससे जंग लड़ी है? मैंने कहा, जी हाँ। उसने कहा, फिर तुम्हारी और उसकी जंग कैसी रही? मैंने कहा, जंग में हम दोनों के बीच बराबर की चोट है। कभी वो हमें नुकसान पहुंचा लेता है और कभी हम उसे नुकसान से दो चार कर देते हैं। कहने लगा, वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे उनको छोड़ दो, और वो हमें नमाज, सच्चाई, परहेजगारी, पाकदामनी और करीबी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म देता है। उसके बाद हिरकल ने अपने तर्जुमान से कहा, तुम उस आदमी अबू सुफियान से कहो कि मैंने तुमसे उस आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान पूछा तो तुमने बताया कि वो ऊँचे ख़ानदान का है, और रिवाज यही है कि पैगंबर हमेशा अपनी कौम के ऊँचे ख़ानदान में से भेजे जाते हैं। और मैंने पूछा कि क्या ये बात उससे पहले भी तुम में से किसी ने कही थी? तुमने बतलाया कि नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर ये बात उससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं कहता कि वो आदमी एक ऐसी बात की नकल कर रहा है जो उससे पहले कहीं जा चुकी है। और मैंने पूछा कि उसके बुज़ुर्गों में से कोई बादशाह गुजरा है? तुमने बतलाया कि नहीं। मैं कहता हूँ कि अगर उसके बुज़ुर्गों में कोई बादशाह गुजरा होता तो मैं कहता कि वो आदमी अपने बाप की बादशाहत का चाहने वाला है। और मैंने ये पूछा कि जो बात उसने कही है इस दबा ए नबूवत से पहले तुमने कभी उस पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया था? तो तुमने बतलाया कि नहीं, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो आदमी लोगों पर तो झूठ बांधने से बचे और अल्लाह पर झूठ बोले। मैंने ये भी पूछा कि बड़े लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं या कमज़ोर? तो तुमने बतलाया कि कमज़ोर लोगों ने उसकी पैरवी की है, और हकीकत यह है कि इस किस्म के लोग ही पैगंबरों के मानने वाले होते हैं। मैंने पूछा कि वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने बतलाया कि उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है, और दर हकीकत ईमान का यही हाल होता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाता है। फिर मैंने पूछा कि क्या इस
دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مٹھاس جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ آدمی بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ضرور ملاقات کرتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو اپنے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام، اس آدمی پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا ثواب دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا جنتا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنی بگڑی بنانے والا نہ سمجھے۔ بس اگر یہ وہ لوگ پھر جائے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا، اور ہم باہر نکل گئے تھے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبشہ کے بیٹے محمد، معاملہ بڑا اور جور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضرور غالب ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام پیدا کر دیا۔ ابن ناطور جو بیت المقدس کے گورنر ہرقل کا کرساز اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت غمی کے ساتھ اٹھا، اور اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حالت کچھ بجھی ہوئی ہے۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل ماہر نجومی اور ستاروں کو پہچاننے والا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ یعنی مسلمانی کرنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ ساتھی کہنے لگے، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے علاقے والوں کو پروانہ یعنی خبر بھیج دیں کہ تمام یہودیوں کو مار ڈالو۔ اس گفتگو کے دوران ہی ہرقل کے سامنے ایک آدمی پیش کیا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، اور وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا کہ اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے پوچھا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، یہی آدمی پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہمپلہ ایک دوست کو رومیوں میں خط لکھا اور خود ہمس روانہ ہو گیا۔ ابھی ہمس نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب مل گیا۔ اس کی رائے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کی طرح تھی کہ آپ نبی برحق ہے۔ آخر ملک ہمس پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آگے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا، پھر بالکنی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، دیکھا تو وہ بند تھے،
اب جب ہرکل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تم سے کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھو تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرکل کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہیں۔ فائدے: ہرکل کے بارے میں یہ حدیث گویا برزخی حدیث ہے کیونکہ اس کا تعلق وحی کے ساتھ بھی بروی طور پر ہے۔ ہرکل جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا جو وحی کا نتیجہ ہے، اور اس حدیث کا کتاب الایمان سے بھی تعلق ہے کیونکہ ایمان کی امتیازی پہچان لگاتار عمل اور پیروی ہے، جو ہرکل میں نہ تھی، بجائے تصدیق اور اقرار موجود ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرنے سے کافر ہی رہا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب کو حدیث نیت سے شروع کیا تھا، گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہرکل کی نیت درست تھی تو اسے کچھ فائدہ پہنچنے کی امید ہے، ورنہ اس کے مقدر میں ہلاکت یعنی بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ عون الباری 1/87۔ اچھا، اس میں ایک نوٹ بھی دیا ہے، اس حدیث میں تیسری چیز جس پر وحی اتری تھی اس کی خوبیوں اور حالتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ الوی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ پیراگراف میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے پرانے ویڈیوز دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے رہیے تاکہ مجھے موٹیویشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔